الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 91 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں۔ ویورز، میں بہت عرصے کے بعد اپنے چینل پہ آئی ہوں، اس لیے کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں بہت شدید بیمار ہو گئی تھی سپٹمبر میں۔ پھر میری بیٹی UK میں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، بیٹا بھی میرا ڈاکٹر بابر بھی وہاں ہیں۔ تو پھر میں اتنی شدید علیل ہو گئی اور بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہو گئی کہ مجھے میری بیٹی آ کے لے گئی۔ وہاں میرا علاج ہوا ہے 6 مہینے کے بعد میں اب اپنے وطن واپس آئی ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے جان بچا لی، بالکل جان پہ ہی بن گئی تھی ہماری۔ تو بہرحال اب جو بھی ہمیں بیماری نکلی ہے وہاں پہ ڈائگنوس ہوئی ہے، اس کا ہم علاج کر رہے ہیں، تقریباً 1 سال علاج جاری رہے گا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں بیڈ ریڈن ہو گئی تھی، میں ویل چیئر پہ آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اسٹک لے کے چلنے لگی اور بالکل میں بات بھی نہیں کر سک رہی تھی۔ تو میں بالکل اپنے یہ ریکارڈنگ جو کر کے لے گئی تھی اپنے افسانے پاکستان سے، تو بس وہی میں نے ڈالے۔ اور نومبر کے بعد سے میں نے نہ تو کوئی ریکارڈنگ کی ہے، نہ کوئی مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 8 مہینے میں صحت دی ہے، تو اب میں بہت ٹھیک ہوں۔ سب ویورز کی دعائیں ہوں گی، چاہنے والوں کی دعائیں ہوں گی۔ کسی کو بتایا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، مگر بہرحال اب میں دوبارہ آپ کے درمیان آ گئی ہوں اور اب باقاعدگی سے آپ لوگوں کو میری کہانیاں ملیں گی۔ تو یہ میری چھوٹی سی کہانی ہے، ہلالی کنگن سے ہم نے کہانیاں ڈال دی تھیں 90 نمبر کی کہانی کے بعد میں۔ یہ آخری کہانی ہے 91 کی۔ تو یہ تھوڑی سی مزاحیہ بھی کہانی ہے اور بس وہ حقیقت پہ مبنی ہے جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو آئیے، میں آپ لوگوں کا ویسے بھی میں 8 مہینے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کر رہی ہوں، تو اب میں زیادہ وقت برباد نہیں کروں گی۔ ہم اپنی یہ کہانی سنتے ہیں، پڑوسی مگر کیسے۔ ہیرا بیٹی، بہت دنوں سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آئے۔ شمیم صاحب بولے، بس دادا جی چھٹی نہیں ملی آنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں۔ ارے کیا کرو گے اتنا پڑھ لکھ کر؟ ہمارے گھر دیکھو، ساری بہویں ہیں، صرف 8ویں 9ویں پاس ہیں، بیٹیاں بیچ نہیں پڑھی ہیں۔ ہم جاہل جٹ، مگر اللہ تعالیٰ نے روپے پیسے سے ایسا نوازا ہے کہ بیٹا برکت ہی برکت ہے۔ بزنس کرو، بزنس دادا جی، ہمارے نزدیک بزنس سے زیادہ پڑھائی ہے۔ ہم لوگ بغیر پڑھائی کے بزنس نہیں کر سکتے، اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ارے بابا، تو تھوڑا سر تو اٹھاؤ، پڑھو۔ پڑھائی سے سوکھے جا رہے ہو سب کے سب تم لوگ، نہ اچھا کھاتے ہو نہ اچھا پہنتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیوں نہیں کھاتے دادا جی؟ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ زندہ رہیں۔ ارے بڑی حاضر جواب ہے میری پوتی۔ بس دادا جی، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اور پڑوس سے آئے ہوئے دادا جی چلے گئے۔ شمیم صاحب کو آئے ہوئے ہمارے محلے میں 2 سال ہوئے تھے۔ کچھ چمڑے کا کاروبار تھا، مگر 7 بیٹے تھے اور 4 لڑکیاں۔ واقعی عیش تو بہت تھے ان کے گھر میں۔ پورا گھر قالینوں سے مزین تھا، ریشمی خوبصورت پردے جھالروں کے ساتھ، اور ہر بہو بیٹے کے کمرے میں ایئر کنڈیشن فٹ تھا۔ گاڑیوں کا یہ عالم تھا کہ ہر 2-3 ماہ بعد ایک 4-5-8 لاکھ روپے کی گاڑی تبدیل ہو جاتی تھی، اور ان کے گھر میں ہر بیٹے کے نام سے ایک گاڑی تھی۔ دادا جی کی ایک گاڑی تھی۔ وہ گلی میں کھڑے ہو کر اکثر شور مچاتے، نوکروں کو ڈانٹتے اور کہتے، ارے ہمارے گھر 15 کلو دودھ روز آتا ہے، پیٹیوں پھل آتے ہیں، 5 کلو گوشت روز پکتا ہے، تم لوگ تو صرف 1-1.5 کلو دودھ لیتے ہو۔ میں مسکرا کر چپ ہو جاتی۔ انکل، آپ کے گھر افراد زیادہ ہیں، ہم کل 5 لوگ ہیں، کتنا کھائیں گے؟ میں جس محلے میں رہتی تھی وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تر تھا، 4 خاندان ایک گھر میں رہتے تھے۔ میرے میاں کی نوکری سعودی عرب میں تھی، وہ سال میں 1 دفعہ چھٹی آتے تھے، اور جب آتے تھے تو پڑوسیوں سے اچھی طرح ملتے جلتے تھے۔ انکل نے میرے شوہر کو بھی یقین دلایا تھا کہ پتر تو فکر نہ کر، یہ میری بہو اور پوتا پوتی ہیں۔ اپنے چاچا کے ہوتے ہوئے فکر مندی کیسی؟ اور یوں دن گزرتے گئے۔ میری بیٹی انٹر میں تھی، میں کالج میں پرنسپل تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ میری بیٹی کمپیوٹر انجینئر بننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میں انکل شمیم کے گھر آنٹی کے پاس کبھی کبھار چلی جاتی تھی۔ وہ کہتی، تم پڑھے لکھے لوگ تو بھائی ہم لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ ارے تعلیم سے کیا ہوگا؟ دنیا میں سب چیزیں دولت ہے۔ تعلیم حاصل کر کے لوگ بھیک مانگے نوکری کے لیے، تو پھر بیٹی رضوانہ کیا فائدہ؟ آنٹی، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ مجھے تانے تشنے دے رہی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جب کبھی بھی میں وہاں جاتی تو ان کے لڑکے وغیرہ ڈھیٹ بنے سامنے ہی بیٹھے رہتے۔ میں انہیں جاہل سمجھ کر طرح دیتی تھی۔
دوسرے محلے کے لوگوں سے بھی ہماری اچھی سلام دعا تھی، سب ہماری بہت عزت کرتے تھے۔ میں جب کالج سے واپس آئی تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جب میں فون اٹھاتی تو کوئی نہ بولتا، میری بچی کو اجازت نہ تھی کہ وہ ٹیلی فون اٹھاتی۔ اور پھر کچھ یہ ہوا کہ ٹیلی فون کا سلسلہ جاری رہا، میں بھی فون نہ اٹھاتی، اور تب ایک روز رات 2 بجے فون آیا، اگر اپنے بچے کی جان کی سلامتی چاہیے تو 20 لاکھ روپے کلفٹن پہنچا دو۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ کون ہے آپ، ہیلو ہیلو، مگر ٹیلی فون بند ہو چکا تھا۔ میرے بچے سو رہے تھے، خوف کی لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی، میرا رواں رواں کانپ گیا۔ میں نے ریسیور نیچے رکھ دیا اور وہ رات گزاری۔ دوسری صبح میں اپنے بڑے بھائی کے پاس گئی اور انہیں صورتحال بتائی، تو پھر ہم لوگ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں آبزرویشن لگوانے گئے درخواست لے کر۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی اور جب گھر واپس آئی تو دوپہر کو پھر ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون کا ریسیور نیچے مت رکھو ورنہ ہم بغیر بتائے تمہارے دونوں لڑکوں کو اغوا کر لیں گے۔ میں خوف زدہ تھی۔ ہیرا اور خرم نے بھانپ لیا، امی آپ بہت پریشان ہیں، کیا باتیں ہمیں بتائیں، اور عین وسیلہ میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، فون آ گیا تو میرے بیٹے نے لپک کر اٹھا لیا فون۔ ہم تمہیں اغوا کرنے آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، اپنی ماں سے کہو کہ 20 لاکھ روپے رکھے، نہیں تو ہم تمہیں جان سے ختم کر دیں گے۔ میرا بیٹا خرم چیخ اٹھا، امی وہ ڈاکو آ رہے ہیں مجھے اغوا کرنے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس کیا ہے جو تمہیں کوئی لینے آئے گا؟ امی وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ خرم ہمت کرو بیٹے۔ امی یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ یوں پریشان تھیں؟ ہیرا پریشانی سے بولی، کل تم لوگ سو رہے تھے جب سے فون آ رہے ہیں، آپ نے پولیس کو اطلاع دی؟ ہاں امی پلیز فون کریں، خرم ذہانی کیفیت میں بولا۔ خرم پریشان مت ہو بیٹا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر دستک دے دی تھی۔ میں بظاہر بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، میرے اندر سے تو میں ایک کمزور عورت تھی۔ میرا چوکیدار بہت اچھا تھا، وہ بڑی تندہی سے ہمارے گھر کی حفاظت کرتا تھا، مجھے تھوڑا سا اسے بھی بتانا پڑا اور پھر میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں موبائل میرے گھر آ گئی، رات کے 2:45 بجے تھے، فون آیا، ہم آ رہے ہیں، پولیس کے انتظام سے کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے بچوں کو لے کر جائیں گے۔ اور ان جملوں پر ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا دیا ہوا کوڈ نمبر میں نے گھما دیا۔ تھانے کے SHO مجھے سمجھا رہے تھے، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ہیں نا آپ کی حفاظت کے لیے۔ مگر میرا بیٹا بری طرح رو رہا تھا۔ بیٹی الگ کمرے میں چلی گئی تھی، میرے بھائی بھی آ گئے تھے۔ میں نے زیادہ رشتہ داروں کو بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور یوں خوف و ہراس کے درمیان 5 دن میں نے ششوپنج میں کاٹے۔ 5ویں دن وہ آوازیں اور نمبر ٹیپ ہو گئے۔ میرے بچے اسکول اور کالج نہیں جا رہے تھے، خوف رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ میرے شوہر عاصم کا فون آیا، عاصم غضب ہو گیا، خیر تو ہے رضوانہ؟ عاصم نہ جانے کون ہمارے گھر کے پیچھے پڑ گیا ہے، ہمارے بیٹوں کو اغوا کر کے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ سنو رضوانہ تم پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ مگر عاصم آپ کو سعودی عرب سے پاکستان میرے بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے بھائی جان سے مدد لے لو، وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے پاس ہیں، لیں بات کریں بھائی جان، میرے آنے تک میرے بچوں کی حفاظت آپ کریں۔ عاصم میں یہیں ہوں رضوانہ کے پاس، تم پریشان مت ہو۔ اور پھر 3 روز کے اندر عاصم آ گئے۔ اسی شام شمیم صاحب اپنے گھر سے چیختے ہوئے آئے گئے، ارے ہمارا نام لگا دیا تم نے، پولیس آئی ہے ہمارے تانے بلانے۔ عاصم بیٹے نے اچھا نہیں کیا۔ انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے تمہارے گھر اغوا کے فون کیا ہم کر رہے تھے، تم نے پولیس سے کہہ دیا؟ ہم نے پولیس سے کچھ نہیں کہا، تم تھانے چل کر کہہ دو کہ ہمیں پڑوسیوں پر شک نہیں ہے، اور مشین میں آپ کا نمبر نکلا ہے، 1 چھوڑ 2 نمبر۔ انکل آپ کے گھر سے آپ کے لڑکے یہ سب کر رہے تھے، انہیں محلے میں رہنے کی تمیز نہیں، وہ اغوا کریں گے، میرے بچوں کو مار ڈالیں گے، انہیں دہشت گردی کریں گے، تاوان لیں گے ہم سے، ہم بے قصور ہیں، دنیا کا سارا نظام مشینوں سے چلتا ہے۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ پولیس سے کہیں، میں نے ٹیلی فون اور پولیس میں اپنی جان کی حفاظت کی درخواست دی تھی، آپ کا نام نکل آیا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرے پڑوسی اتنے خراب ہیں۔ کچھ چیختے چلاتے چلے گئے، اور پھر اسی شام ہمارے گھر واقعہ معلوم کرنے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ شمیم صاحب کو پورا محلہ لعن طعن کر رہا تھا، شرم آنی چاہیے آپ کے بیٹوں کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے، انہیں محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے آج عاصم صاحب کے گھر ہاتھ ڈالا ہے، کل آپ دوسروں کے لوگوں کے گھروں میں بھی۔ نہیں صاحب، جاہل بیٹے ہیں، میں جاہل ہوں، اللہ کی ہر نعمت ہے، نہ جانے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ عاصم صاحب شرمندہ، عاصم صاحب میں شرمندہ ہوں۔ شمیم صاحب، عاصم صاحب اور ان کی بیوی بچے گزشتہ 10 سال سے یہاں قیام پذیر ہیں، آج تک کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی دولت کے بل پر دوسروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے معاملہ ملٹری میں بھی دے دیا، اور شمیم صاحب اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں موجود۔ عاصم صاحب کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ بوڑھے شمیم صاحب شرم سے پانی تھے، اور ان کے مجرم بیٹے سر جھکائے
کھڑے تھے، ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آیا دہشت گردی کے الزام میں ان کا مقدمہ درج کیا جائے یا نہیں۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے تھے، انہیں شاید کوڑے کھانے اور ڈنڈے پڑنے کا ڈر دامنگیر تھا۔ عاصم کہہ رہے تھے کرنل صاحب انہیں معاف کر دیں، اگر ٹھوکر کھا کر یہ سنبھل جائیں تو بہتر ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کتنی عزت کرتے تھے۔ میرے بچے انہیں دادا جی کہتے تھے اور ان کے بچے میرے گھر اغوا اور تاوان کے فون کر رہے تھے۔ ان سے کہیے کہ دنیا میں روپے پیسے سے عزت خریدی نہیں جا سکتی۔ محلے سے عزت اور معاشرے سے جو عزت گئی وہ لاکھوں روپے دے کر بھی یہ واپس نہیں لا سکتے، مگر پھر بھی میں اپنے بچوں کے صدقے انہیں معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ لکھ کر معافی دیں تو انہیں معافی نامہ کر دیا جائے، اور پھر وہ کربناک لمحات ہماری زندگی سے چلے گئے۔ ہیرا کہہ رہی تھی امی دادا جی میں کہتی ہوں اب بھی اچھے ہیں، یہ ان کے لڑکے خراب ہیں، جو کچھ بھی ہے بیٹا اب ہم ان سے نہیں مل سکتے۔ اور واقعی ان سے ملنا پورے محلے نے چھوڑ دیا۔ 3 ماہ بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ محلہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان سے ملنے کوئی بھی نہ گیا، وہ میرے شوہر سے ملنے آئے۔ عاصم بیٹا میری اولاد نے بڑھاپے میں میرا منہ پر کالک مل دی۔ تم سچ کہتے ہو، اولاد کی تربیت اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ میں روپے پیسے کی ریل پیل سے ان کو عزت اور تعلیم نہ دلا سکا۔ تم جیسے لائق بیٹے بہو اور پوتا پوتی کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ تمہاری اعلیٰ ظرفی نے ان بدبختوں کو جیل جانے سے بچا لیا، شاید یہ سدھر جائیں۔ اور پھر شمیم صاحب چلے گئے۔ اس واقعے کو کچھ سال گزر گئے، مگر میرے دماغ میں دادا جی کا خاکہ اب بھی محفوظ ہے، خواب غلط کی طرح۔ کاش وہ لوگ اچھے سے پڑوسی بن کر رہتے، کاش دولت کی شیخی نہ کرتے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، اور میری ہلالی کنگن سے جو کہانیاں میں ڈال رہی تھی یہ اس کی آخری کہانی تھی۔ تو ہماری اب 92 نمبر کی کہانی شروع ہوگی، اور اس میں میں شگون کے پھول جو میری کتاب ہے، چھٹی کتاب ہے میری شگون کے پھول، اس میں سے میں کہانیاں اب اس میں ڈالوں گی، آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ اب میری طرف سے آپ سب ویورز کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو ویورز ابھی تک میری کہانیاں سن رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ میں اب انشاءاللہ آپ کو اپنی کہانیاں سناتی رہوں گی۔ میری صحت کے لیے آپ لوگوں سے دعا کیجیے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں پوری کی پوری۔ ابھی میرا علاج جاری ہے، مگر میں نے سوچا کہ اس طریقے سے دل بھی بہلتا ہے، تو میں اپنے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ واپس آ گئی ہوں۔ ہم پھر ملاقات کرتے ہیں۔ ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہے، چھوٹی سی کہانی تھی یہ، اور میری اپنی بھی کہانی تھی یہ کہ میں کتنی شدید بیمار رہی ہوں، تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میں اب کہانیاں جلدی ڈالوں گی۔ آپ لوگوں کا جو گیپ ہو گیا ہے 7-8 مہینے میری کہانیاں سننے کا، وہ بھر جائے۔ میری 10 کہانیاں ماشاءاللہ سے الحمدللہ 10 کتابیں میری شائع ہو گئی تھیں، انہی کی کہانیاں میں سنا رہی ہوں، اور ابھی میں مصروف ہوں۔ میری 5 کتابیں ماشاءاللہ اور آنے والی ہیں، ان میں اور افسانے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی، اور ناول ہیں بہت اچھے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔